اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قادر، صائمین محترم، قائمین محترم، روزہ داران، عبادت گزاران، خداوند عالم کے مہمانان، ضیافت خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ یہ ماہ رمضان آپ سب مہمان ہیں خداوند عالم کے۔ مہمان کیسا ہوتا ہے میزبان کے ہاں؟ میزبان کے سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میزبان اپنی طرف سے ہر طریقے سے مہمان کو راضی اور خوش کرنا چاہتا ہے، لیکن مہمان بھی ہر طریقے کی وہ کوشش کرتا ہے جو میزبان کو پسند ہو، اور اس کے اعتبار سے اپنی عادت و اطوار کو ڈھالتا ہے۔ پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کیا کرنا ہے؟ آیا صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، یا وہ 7 یا 8 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس کا نام روزہ ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزہ ماہ رمضان اصل میں دعا کا مہینہ ہے۔ اپنے خدا سے زیادہ کنیکشن پیدا کرو، رابطہ پیدا کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کا احترام کرو، ان کی امداد کرو، ہر طریقے کے ان کے اندر سے دکھ درد ختم کرو، انہیں خوشی اور مسرت کا پیغام پہنچاؤ، بزرگوں کی عزت کرو اور چھوٹوں کا ادب احترام کرو، مومنین کے لیے افطار کا انتظام کرو، چاہے کھجور ایک پانی کا خطرہ کیوں نہ ہو۔ اپنا کردار درست کرنا اور دوسروں کو اذیت نہیں پہنچانا، اپنے آپ کو غصے میں کنٹرول کرنا، ہر مشکل پریشانی میں اطاعت خدا کرنا، اپنی زبان کان آنکھوں کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھنا، قیامت کے دن بھوک اور پیاس کو یاد رکھنا، کربلا کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھنا۔ جہاں پانی ملا بھی تو ایک دوسرے کے اوپر سبقت کر رہے تھے، ایک دوسرے کو ایثار کر رہے تھے کہ تم زیادہ پیاسے ہو تم پی لو، لیکن جب راہ خدا میں جان دینے کی بات آئی تو سب پہلے آگے آمادہ ہیں کہ میں تم سے پہلے جانا چاہتا ہوں۔ اسلام قربانی کے اعتبار سے آگے بڑھنے کے لیے چاہ رہا ہے، مل جائے تو ایثار کرنا چاہ رہا ہے۔ ہمارے گھر اگر افطار اور انتظام پانی کا ہے، دیگر چیزوں کا سکون کا ہے، تو ہم دوسروں کی طرف ترجیح دیں کہ دوسرے کے گھر بھی افطار اور روزے کا اہتمام ہو سکے۔ واجب اور مستحب نمازوں کو ادا کرنے کا نام روزہ ہے۔ نماز کے بعد تعقیبات، دعا، اس کی طرف توجہ دینے کا نام روزہ ہے۔ زیادہ محمد اور آل محمد کو یاد کرنا، ان کی ذات پہ صلوات پڑھنا، دعا پڑھنا، اور اپنے اعمال پہ توبہ اور استغفار زیادہ کرنا۔ اس لیے ساری دعائیں آپ دیکھیے، دعائے ابو حمزہ شمالی، استغفار اور لمبے سجدے، زیادہ شکرانے کے طور پہ، استغفار کے طور پہ لمبے طولانی سجدہ کرنا ہے۔ مین چیز ہے خوف خدا رکھنا، ہر عالم میں خدا کو حاضر ناظر جانے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو روزہ کہے جانے کے قابل ہے۔ آج 2 ماہ رمضان ختم ہو رہے ہیں، شب جمعہ بھی ہے۔ شب جمعہ کے بہت سے اعمال ہیں جو مسلسل 2 مہینے سے یا اس سے پہلے سے میں بیان کرتا آ رہا ہوں، پچھلی تمام کڑیاں آپ سن سکتے ہیں کہ شب جمعہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ہر عالم میں خدا کو راضی کرنا ہے، اہل بیت کو راضی کرنا ہے، اپنے مرحومین کو راضی کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بھی یاد کرنا ہے، اپنی طرف توجہ دینا۔ اس کا نام شب جمعہ ہے۔ تیسری شب ماہ رمضان آ چکی ہے، اس کی دعا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہ ابراہیم و الہ اسحاق و الہ یعقوب والاسباط رب الملائکۃ والروح والسمیع العلیم الحکیم الکریم العلی العظیم لک ثمت وعلی رزقک افطرت وإلى كعنفك آويت وإليك أنبت وإليك المصير وأنت الرؤوف الرحيم قوي على الصلوات والصيام وتخزني يوم القيام إنك لا تخلف الميعاد. اے ابراہیم علیہ السلام کے خدا، اسحاق کے خدا، یعقوب اور اسباط کے خدا، اے ملائکہ روح القدس کے پروردگار، اے سننے والے اور جاننے والے، اے حکمت والے، اے کرم کرنے والے، اے بزرگ و برتر، میں نے تیرا ہی روزہ رکھا ہے اور تیری ہی روزی سے افطار کر رہے ہیں. تیرے حفظ و امان میں پناہ گزین ہوں اور تیری بارگاہ میں نے رجوع کر لیا ہے، تیری طرف میں آ گیا ہوں. تیری ہی طرف بادگاہ سے پلٹنا بھی ہے، ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ تو ہی مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے. مجھ کو نماز اور روزے کی طاقت دے دے اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا اور وعدے کے خلاف نہ ہونے دینا. یقیناً سب کچھ بھول جائیں تو افطار کرتے وقت اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، اے میرے پروردگار تیرے لیے میں نے روزہ رکھا ہے. اگر یہ مسئلہ ہو جائے کہ روزہ خدا کے لیے ہو جائے اور تیری ہی دی رزق سے ہم افطار کر رہے ہیں، اپنی طاقت و توانائی سے کمائے ہوئے کہ افطار نہیں کر رہے اور تیری ذات پہ توکل کرتے، تیرے حکم پہ روزہ رکھ رہے ہیں، تیرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کی جزا تو دینے والا ہے. لکا اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت. تین جملہ اگر انسان یاد کر لے تو روزہ ہو جائے. ہر عالم میں خداوند عالم کی ذات پہ بھروسہ ہر انسان کہتا ہے کہ میں خدا کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. کیا جتنا بچہ اپنے باپ پہ بھروسہ کرتا اتنا کرتا ہوں؟ جتنا انسان اپنے لائر کے اوپر اپنے وکیلوں پہ بھروسہ کرتا ہے اتنا میں خدا پہ کرتا ہوں. جتنا ایک مردہ اپنے زندوں پہ بھروسہ کرتا ہے، جس طرح چاہے کروٹ دے، جس طرح چاہے سر اٹھائے، جہاں پانی ڈالے، جیسے کپڑا پہنائے، جیسے کپڑا اتارے، جتنا ایک مردہ زندوں پہ بھروسہ کرتا ہے اور چون چرا نہیں کرتا، شکوہ شکایت نہیں کرتا کسی طریقے سے، کیا ہم خداوند عالم کی ذات پہ ایسا بھروسہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو ہم اسی کے لیے روزہ رکھیں، اسی کے دیے ہوئے رزق سے افطار کریں، اس میں حلال و حرام سمجھتے رہیں، جس کا جو حق ہے اس کو دیتے رہیں. اب مسئلہ ہے شب 3 رمضان. 3 رمضان کو 10 رکعت نماز پڑھنا ہے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، یعنی 5 مرتبہ 2 کر کے نماز پڑھیں گے. یقیناً 1000 رکعت نماز ہمیں ماہ رمضان میں پڑھنا ہے. اسی ترتیب کے ساتھ کہ آج یعنی شب 3 میں 10 رکعت نماز پڑھنا ہے 2 کر کے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے. ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا اور اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا. خدا کی رحمت اگر کس کے لیے کھل جائے تو ساری زحمتیں، ساری تکلیفیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اب جو 3 رمضان کا روزہ رکھے، جو شخص اس دن روزہ رکھے گا خدا اسے وہ چیز عطا کرے گا جتنے بال ہیں بدن میں اس کے حساب سے اسے گنبد قبا، یعنی آپ روزے پہ جو گنبد اور قبا دیکھتے ہیں اس کے اعتبار سے اس کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ اس کا در جو ہے دروازہ سفید ہوگا اور اس کے اوپر 12,000 روشن گھر ہوں گے اور اس کے نیچے 12,000 گھر نور سے بھرا ہوگا. ہر گھر میں 1000 تخت ہوں گے، ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی اور جب وہ گھر میں داخل ہوگا تو اس کے ساتھ 1000 فرشتے داخل ہوں گے اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں اس کے لیے تحفہ ہوگا. یہ 3 رمضان کے روزے کا ثواب ہے. اب تیسرے رمضان کے دن کی دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے دن ہم خواب غفلت میں تھے، ہمیں جگایا گیا، بیدار کیا گیا، غفلت دور کیا گیا. رات کے پروگرام میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. 30 روزے، 30 پیغامات. اس میں کیسے ہے؟ پہلے دن کیا ہے؟ ہمیں خواب غفلت سے بیدار کیا گیا. دوسرے دن قرآن مجید کی تلاوت کے
طرف آمادہ کیا گیا۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کر لیا تو اب کیا کرے، اب ہمیں ذہن دے دے، عقل دے دے، تاکہ میں کسی کو نہ بیوقوف بناؤں نہ بنوں، اس دنیا میں رہنے کے بعد بیوقوف نہ بنوں، ہمیں حساب دینا ہے۔ تو تیسرے دن تیسرے رمضان کی دعا ہے، دعا پڑھنا نہیں ہے، دعا کرنا ہے، دعا سمجھنا ہے، اور دعا کے مفہوم مطالب کے اعتبار سے اپنے خدا سے گفتگو کرنا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ باعدنی فیہ من صفاحت والتنبیہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ بار الہ اس دن اور اس ماہ میں، اس مہینے میں مجھے ذہانت، عقل اور توجہ کرنے والا عطا فرما۔ خدایا مجھے حماقت اور بے وقوفی، بے عقلی اور مکاری سے دور کر دے۔ یعنی جب قرآن پڑھے تو کم از کم انسان کے اندر حماقت، بے وقوفی نہ ہو، بے عقلی نہ ہو، مکاری اور فریب نہ ہو۔ یہ قرآن کا فائدہ ہے، یہ تیسرا زینہ ہے تقوی کا۔ آج جو بھی خیر اور نیکی نازل کیا ہے اس میں میرے لیے حصے قرار دینا، اور اپنے جود اور سخاوت کی بنیاد پر سب سے زیادہ بخشنے والے پروردگار۔ جب ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو اس دعا کا ثواب یہ ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا خدا اسے جنت الفردوس میں گھر عطا فرمائے گا۔ یعنی جب انسان بیدار ہو جائے خواب غفلت سے، اور اس کے بعد اس نے تلاوت قرآن بھی کر لیا ہے، خدا سے قریب ہوئے ہیں، تو اب ہمارے پاس ذہن ہو، عقل ہو، نہ حماقت کریں، نہ بے وقوفی کریں، اور نہ مکاری اور فریب کریں، بلکہ جو بھی اللہ کے نیک چیزیں اللہ نے تیسری رمضان کو نازل کی ہے، خیر نازل کیا، اس میں ہمیں حصے دار قرار دے اور ہم سب کو بخش دے۔ بہت سے اعمال ہیں، انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے ماہ رمضان یاد امام زمان، دوسرا پروگرام ہے 30 روزے اور 30 پیغامات، اور یہ تیسرا جو روزانہ اعمال بتائے جا رہے ہیں، سنیں، کم از کم رمضان میں اسے سنیں، سبسکرائب کرائیں، دوسروں کا بھیجیں، اور اسے پیغام اور ہدایت اور صدقہ سمجھ کے لوگوں کو کار خیر میں اس میں شریک کریں کہ اسے لوگ سنیں۔ کوئی ایک لفظ سے متوجہ ہو جائے گا تو ہماری زندگی یقیناً آباد و شاد ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا خاص کر۔